بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن میں ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ قرآن معلوم ہوا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 میری سنت، طریقہ زندگی۔ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ رسول خدا کنز الاعمال۔ نوٹ: دوسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنی اولاد اہل بیت علیہم السلام کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ آل محمد ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کے اولین ترجمان اور آئینہ دار ہیں۔ انہی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کر سکتے ہیں اور وہ معتبر ترین ذریعہ ہیں، کیونکہ خدا نے قرآن میں ان کی طہارت کردار کا خود کلمہ پڑھا ہے اور ان کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اور بار بار ان کی تعریف کی ہے۔ خدا نے خود فرمایا، خدا نے اے اہل بیت یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو ہر نجاست، گناہ، بھول چوک سے پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ القرآن۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 نبی کے طریقے، نمبر 2 امام عادل معصوم کی طرف سے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ نوٹ: معلوم ہوا رسول کی سنت بھی سنت ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ زندگی بھی اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ کسی اچھے کام کی بنیاد رکھنا۔ جو شخص کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس پر لوگ عمل کرتے ہیں تو اس کو اجر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اجر عمل کرنے والوں کو ملے گا، جبکہ شروع کرنے والے کا اجر کم نہ ہوگا۔ یہی حال برے عمل کی ابتدا کرنے والے کا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتیں، طریقے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 طریقے میں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا۔ نمبر 1 نیچی جگہ بیٹھ کر غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا، یعنی انکساری اور عام لوگوں غریبوں کے برابر بن کر رہنا۔ نمبر 2 گدھے پر چادر ڈال کر سواری کرنا، یعنی معمولی سواری پر سفر کرنا۔ نمبر 3 اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دوہنا، یعنی گھر کے اور اپنے معمولی کام خود انجام دینا۔ نمبر 4 ادنا معمولی لباس پہننا۔ نمبر 5 بچوں کمزوروں کو سلام کرنا، یعنی غریبوں کمزوروں کی عزت کرنا اور ان پر خاص توجہ دینا۔ اصل مذہب احترام آدمیت است۔ یہ 5 کام اس لیے ضرور کروں گا تاکہ یہ میری سنت طریقے قرار پائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار، جلد 76۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص سنتیں، طریقے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 سنتیں سر سے متعلق ہیں اور 5 جسم سے متعلق۔ سر سے متعلق: نمبر 1 مسواک کرنا، دانت صاف رکھنا۔ نمبر 2 مونچھیں کٹوانا، لمبی مونچھیں نہ رکھنا۔ نمبر 3 سر کے بالوں کو بنانا اور مانگ نکالنا۔ نمبر 4 کلی کرنا۔ نمبر 5 ناک میں پانی ڈال کر منہ کو صاف کرنا۔ جسم سے متعلق سنتیں یہ ہیں: نمبر 1 ختنہ کرانا۔ نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا۔ نمبر 3 بغل کے بال صاف رکھنا۔ نمبر 4 ناخن کاٹنا۔ نمبر 5 استنجا کرنا، یعنی پوشیدہ اعضاء کو پانی سے پاک صاف رکھنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار، جلد 76۔ نوٹ:
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی سنت خدا کی یکتائی کو ماننا، خدا کی مکمل اطاعت کرنا، شرک کی نفی کرنا اور خدا کی اطاعت میں قربانی دینا ہے۔ راتوں کو جاگنا، رات کو جاگ کر خدا کو یاد کرنا خدا کے عاشقوں کا باغ ہے، متقیوں کا طریقہ ہے، خدا کے چاہنے والوں کی عادت ہے، خدا کو پہچاننے والوں کا مخلص ساتھی ہے، اور خدا کے مقربین کے لیے خدا کا میٹھا تحفہ ہے کہ وہ رات کو خدا کا ذکر کر کے خدا کے قرب کا لطف اٹھائیں۔ خدا کی اطاعت میں راتوں کو جاگنا خدا کے اولیاء، خاص دوستوں کے لیے بہار، بے حد خوشی اور نیک لوگوں کا باغ، دل کی ٹھنڈک ہے۔ افضل ترین عبادت خدا کی یاد میں آنکھوں کو جگانا ہے، یہ دلیل محبت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، مگر یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے فروعی عبادتوں سے پہلے اصول دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 97۔ صرف 3 کاموں کے لیے جاگنا چاہیے۔ نمبر 1 علم حاصل کرنے کے لیے، نمبر 2 دلہن کے لیے، نمبر 3 نماز شب میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار 76۔ حضرت علی علیہ السلام ان 3 راتوں میں بالکل نہیں سوتے تھے۔ نمبر 1 ماہ رمضان کی 23ویں رات کو، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 اور 15 شعبان کی رات، کیونکہ ان راتوں میں رزق، عمریں اور سال بھر ہونے والے واقعات طے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضا علیہ السلام از بہار 97۔ سردار کون ہے؟ سردار وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے اخراجات برداشت کرے، منافقت نہ کرے، دھوکہ نہ دے، طمع لالچ نہ کرے، قوم کی خدمت کرے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، جو خدمت کر کے لوگوں سے آگے بڑھتا ہے اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے شہید کے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال، قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہے۔ الحدیث، 4 خصوصیات کی وجہ سے انسان سردار بنتا ہے۔ نمبر 1 پاک دامنی، پاک کردار، نمبر 2 دوسروں کا ادب کرنا، نمبر 3 سخاوت کرنا، نمبر 4 عقل مندی۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 1۔ سیاست اور تدبیر، جو صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو اس کا وہ عمل فقر کی چابی ہے۔ اچھی تدبیر غور و فکر سے کام کرنا، کم مال کو بڑھانا ہے، اور بری تدبیر بہت مال کو تباہ کرتی ہے۔ اچھی تدبیر اور سیاست یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچے، دوستوں میں انصاف کرے، سب سے عدل کرے، سب کا حق پورا ادا کرے۔ سیاست کا معیار عدل کرنا ہے، اصل سیاست نرمی سے کام لینا ہے۔ نرمی مخالفتوں کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے جب اختیار مل جائے تو نرمی کرو، مگر علم کی حکمرانی افضل ترین حکمرانی ہے۔ مگر دین کی سیاست یہ ہے کہ ہر برائی سے اچھی طرح بچو اور خدا پر پورا یقین رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم، توبہ کرنے میں ٹال مٹول، خدا سے ہر وقت ڈرتے رہو اور موت کو نہ بھولو۔ یاد رکھو کہ دنیا کی امیدیں سراسر دھوکہ ہیں، یہی امیدیں گناہوں کو سجا کر دکھاتی ہیں تاکہ انسان گناہ کرے اور یہ سوچے کہ توبہ کر کے گناہ ختم کرا لوں گا۔ پھر شیطان اس کو ٹال مٹول میں ڈال دیتا ہے کہ آج نہیں کل توبہ کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، یہاں تک کہ موت اچانک غفلت کے عالم میں آ جاتی ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد